اللہ کہہ رہا ہے کہ دل توڑنے کی سزا ہے، معافی کوئی نہیں ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا دل دکھایا ہے۔ پھر کاروبار تباہ ہوں گے، پھر راتوں کی نیندیں اڑیں گی، پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے، پھر آپ کی صحتیں خراب ہوں گی، پھر بیماریاں آپ کو آ جکڑیں گی اور آپ کہیں گے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹے ہوئے دل میں رب بستا ہے۔ جب دل روتا ہے نا، آنکھیں روتی ہیں، آنکھیں نہیں رو رہی، یہ ایموشنز رو رہی ہیں۔ عادت ہی ہو گئی ہے لوگوں کو حسد کرنے کی کہ جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس سے حسد کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں جھگڑا ختم کرنے میں تمہاری عزت گھٹ رہی ہو تو قیامت کے دن یہ مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ اچھا نبی، کبھی یہ جو لوگ بے وفائی کرتے ہیں ان کو کبھی سزا بھی ملی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو سزا مل رہی ہو یا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ سر بالکل سزا ملتی ہے، ملتی ہے، بالکل ملتی ہے۔ لوگ اگر یہ کہیں کہ بے وفائی کرنے والے کو سزا نہیں ملتی تو یہ غلط ہے۔ ارے اسی دن سے مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے جس دن آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ارے جس دن آپ نے کسی کی ایموشنز کو توڑا، جس دن آپ نے کسی کے دل میں بسے ہوئے ارمانوں کا قتل کیا، آپ قاتل بن گئے۔ اوپس۔ اور جب آپ قاتل بن گئے تو آپ کی معافی نہیں ہے، پھر 302 کا پرچہ ہے سیدھا سیدھا۔ اور یہ 302 کا پرچہ آپ کو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہو رہا، آخرت کی عدالت میں ہو رہا ہے۔ آخرت کی عدالت میں ہو رہا ہے۔ ارے وہاں پہ پھانسی پہ چڑھائیں گے آپ کو۔ ارے کیوں؟ کیونکہ بے وفائی کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دل توڑنے کی سزا ہے، معافی کوئی نہیں ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا دل دکھایا ہے۔ آپ 100 معافیاں مانگ لیں جا کے جس نے دل دکھایا ہے، جس نے کسی عورت کو جو ہے وہ اس لالچ میں جو ہے اس کی عزت خراب کی ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا اور ہم میاں بیوی والا ریلیشن شپ رکھ لیتے ہیں۔ جن لڑکوں نے بھی یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ کی ہوئی تھی، ہاں اگر تو لڑکی خراب نکل آئی یا لڑکی کے اور افیئر نکل آئے تو پھر آپ کی کمٹمنٹ کسی میٹر میں نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ عزت دار لڑکی تھی، اس نے آپ کے نام پر جو ہے وہ بیٹھی، اس نے آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر اس کی آہ آپ کو لگ جائے گی، اس کی آہ پھر آپ کو لگ جائے گی، پھر آپ بھگتیں گے اس کو۔ پھر کاروبار تباہ ہوں گے، پھر راتوں کی نیندیں اڑیں گی، پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے، پھر آپ کی صحتیں خراب ہوں گی، پھر بیماریاں آپ کو آ جکڑیں گی اور آپ کہیں گے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر آپ کے اپنے ریلیشن شپ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی جو دل توڑ رہا ہے، جس نے دل دکھایا ہے۔ دل دکھانا گناہ ہے۔ اولیاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹادے مندر ٹادے مسجد پر دل نہ کسے دا ٹائیں، دلاں وچ رب وستا۔ ٹوٹے ہوئے دل میں رب بستا ہے۔ جب دل روتا ہے نا، آنکھیں روتی ہیں، آنکھیں نہیں رو رہی، یہ ایموشنز رو رہی ہیں۔ بالکل آپ نے ہرٹ کیا ہے کسی کو، آپ نے اذیت دی ہے کسی کو، اس نے گڑ گڑا کے اگر کوئی خدا کے آگے آپ کی شکایت لگا رہا ہے تو آپ کا تو بیڈ ٹائم شروع ہو گیا۔ ارے آپ نے کیسے جو ہے وہ اندازہ لگا لیا کہ آپ نے کسی کا دل توڑا اور آپ کو کوئی اس کی سزا نہیں ملے گی۔ کہیں سزا آپ کو آپ کی بیوی کی صورت میں، کہیں سزا آپ کو آپ کے گھر میں بہنوں کی صورت میں، کہیں سزا آپ کو آپ کی جو ہے وہ ماں کی صورت میں، کہیں سزا آپ کو جو ہے وہ بیماریوں کی صورت میں، کہیں سزا آپ کو جو ہے وہ آپ کے بزنس میں لاس کی صورت میں، کہیں سزا آپ کو جو ہے وہ بے عزتی کی صورت میں، کہیں سزا آپ کو اپنی بیٹی کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ دل توڑنے کی یہ سزائیں فیکٹ ہے اس دنیا میں، اور جب تک آپ دل توڑنے کی سزا بھگت نہیں لیں گے موت نہیں آنی، موت مشکل ہو جاتی ہے۔ نبی آخری کویسچن، حسد جو ہے، حسد کرنے سے لوگ باز نہیں آتے، کیا یہ بیماری ہے یا عادت ہے؟ حسد کو تو اب عادت ہی بنا لی ہے لوگوں نے، ہیبٹ ہو گئی۔ ہاں عادت ہی ہو گئی ہے لوگوں کو حسد کرنے کی، کہ جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس سے حسد کر لو، اس سے جیلسی فیل کر لو، اس کے خلاف سازشیں کر لو۔ حسد کا سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شخص کے خلاف بولنا شروع کر دینا، سمجھ لیں کہ یہ حاسد آدمی ہے۔ اوف۔ جب آپ کے خلاف کوئی سازش پہ اتر آئے نا، اور آپ کے خلاف جو ہے کوئی پروپرگینڈا سوشل میڈیا پہ سٹارٹ ہو جائے، تو سمجھ لیں یہ مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے، یہ حاسد آدمی ہے، اس نے حسد کی ہے اور یہ حسد کا شکار ہو کے آپ کے خلاف ہوا ہے۔ اس کو ویوز چاہیے، اس کو ویوز چاہیے، اس کو وہ ڈالر چاہیے جو آپ کو بے عزت کر کے یہ کما کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ حرام کی کمائی کھلائے گا۔ یہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ کسی کے اوپر جو ہے وہ بے عزتی کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی سے حسد کرنا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کتنا کامن ہے آج کل؟ بہت کامن ہے، سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی کامن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غلط قسم کے کمنٹ سیکشن میں آ کے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، کسی بھی جو ہے وہ ہم بات کچھ کرتے ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ کا کچھ بنا کے اس میں پھر بدتمیزیاں کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ بھائی کوئی بھی آپ کی پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ نے پسند کیا تو آپ نہ کریں اس کو پسند۔
آپ اس کو اگنور کر دیں, اسے نہیں ہے ضرورت آپ کی, لیکن آپ ضرور مارنی ہے. ہاں لیکن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مینٹلی ڈسٹرب کرنا ہے, انہوں نے مینٹلی ٹارچر کرنا ہے. اور ایسے نارسسسٹ لوگ ایسا زیادہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر جب بھی آپ کسی کا بیڈ کمنٹ دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نارسسسٹ آدمی ہے جو کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا, اور دوسرے کی کریڈیبلٹی سے جیلس ہے, جس کی وجہ سے یہ دوسرے کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی بھی کسی کو گندا کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ سنے نا تو سمجھ لیں یہ آدمی حاسد ہے, منافق ہے. اس بندے کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, کیونکہ خاندانی نسلی لوگ لوگوں پہ عزتوں پہ وار نہیں کرتے, اور مرد خاص طور پہ عورتوں سے لڑائیاں نہیں کرتے. مرد کبھی عورت کی عزت کو جو ہے وہ نیلام نہیں کرتے اگر خاندانی اور نسلی مرد ہو. مرد کی یہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں سے نہیں لڑتا, وہ مرد مردوں سے لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور مرد مردوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یہ عورتوں کی محفل میں بیٹھنے والے جو مرد ہیں یہ پھر عورتیں ہی بن جاتے ہیں, پھر مرد نہیں رہتے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مردوں کو مرد ہی سوٹ کرتے ہیں, اور مرد کو مرد کی شان میں رہنا چاہیے جو اللہ نے اس کو دی ہے. پروٹیکٹر ہے, وہ پروٹیکشن دے رہا ہے ایک عورت کو, وہ آپ کا محافظ ہے تو اس کو محافظ ہی رہنا چاہیے, وہ جانور نہ بنے. جس وقت وہ جانور بن گیا, ایک معصوم عورت سے لڑائی کر رہے ہیں, معصوم عورت پہ غصہ نکال رہے ہیں, وہ جو آپ کو جو ہے وہ صرف ہلکا سا جو ہے وہ شاید تھپڑ لگا دے, آپ کو گریبان سے پکڑ لے, اس سے زیادہ تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی, یا کوئی چیز کھینچ کے مار دے گی آپ کو, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گی. تو پھر بھی عورتوں کو یہ چاہیے کہ شوہروں پہ, خیر اس طرح سے میں نے اکثر اوقات میرے پاس یہ واقعے بھی آئے ہیں کہ شوہروں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں, یہ نہ کیا کریں, یہ بدتمیزی نہ کیا کریں. اگر شوہر آپ کے ساتھ بدتمیزی کر بھی رہا ہے تو آؤٹ سائڈ پہ ہو جایا کریں, کہیں پہ کسی الگ سے جو ہے وہ کمرے میں چلی جایا کریں, لیکن یہ کوشش کیا کریں کہ اگر شوہر بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ بدتمیزی کے مرتکب نہ ہوں. آپ کو یہ جواب اللہ کو دینا پڑے گا جا کے, کیونکہ ایک بندہ, ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے. اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ فلاں ٹائم پر جو ہے وہ آپ سے یہ بات ہو رہی تھی تو اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو یہ اس کا حساب ہے. نہیں, تم نے کیا کیا, تمہاری اس وقت جو ہے وہ ایموشنز کیا تھی, کیا تم نے صبر کیا. اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں جھگڑا ختم کرنے میں تمہاری عزت گھٹ رہی ہو تو قیامت کے دن یہ مجھ سے لے لینا. لیکن جھگڑا ختم کر دو, اور میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے والا وہ تیسرا انسان جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ شخص ہوتا ہے کہ جو دو میاں بیوی لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرواتا ہے, وہ فرشتے کا کردار ادا کرتا ہے. اور آج کل لوگ لڑوانے کا کردار ادا کرتے ہیں, تو پھر شیطان ہوئے نا, حاسد لوگ ہیں, حسد کرتے ہیں. تو یہ حسد کرنے والے لوگ جو ہے نا, ان کو اپنی کریڈیبلٹی پر جو ہے بیچاروں کو شک ہوتا ہے, یہ آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اور جب گندے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں, ان کو بلاک کریں, ان کے خلاف جو ہے نا ایک دو کے خلاف درخواستیں دے دیں, ایک دو کو لٹکا دیں, باقی سارے خود ہی باز آ جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرول ٹرینڈ سٹارٹ ہوتا ہے نا, کہ کبھی کسی کھلاڑی کو جو ہے وہ ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی ایکٹر ایکٹریسز کو ٹرول کرتے ہیں. بھائی کوئی کچھ بھی پہن رہا ہے, اس نے اپنا حساب آگے اللہ کو جا کے خود دینا ہے. ہم امی ابو لگتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرنے کی عادت بھی نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. جیلسی, حسد, حسد ہے. اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. اس کے پاس یہ بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہے, میں نہیں گھومتی. اس کے پاس اچھا گھر ہے, میرے پاس نہیں ہے. اس کے خاندان, اس کے رشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ مخلص ہیں, میرے پاس نہیں ہے. تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگیں, آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی کریڈیبلٹی بڑھائیں, آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے بیہیویئر کو چیک کریں, آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کردار پہ کام ہی نہیں کیا. اللہ آپ کو اس مقام پہ سمجھ ہی نہیں رہا, یا اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا نہیں, تو یہ اللہ سے بات کرے نا. شکوہ اللہ سے بنتا ہے, بندے سے تھوڑی کہ بندے کی کریڈیبلٹی پہ گند کرنا شروع کر دو, اس کو گندا کرنا شروع کر دو. اور کوئی بھی, ہم جیسا کوئی بھی ایسا بندہ جسے اللہ نے عزت دی ہے, میں تو اپنے آپ کو کوئی سٹار نہیں کہتی, لیکن پھر بھی اللہ نے جتنی عزت مجھے دی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں, میں اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں, اور شکریہ ادا کرتی ہوں ان لوگوں کا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں, کہ اگر وہ مجھے سچا سمجھتے ہیں تو سنتے ہیں. ورنہ آج کل کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی کو سنے بیٹھ کے, کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. لوگ بڑے مصروف ہیں اپنی زندگی میں. دکھی دلوں کو شاید دکھی دل مجھے سنتے ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات, میں نے لوگوں پر اعتبار کر کے ان سے دھوکے ضرور کھائے ہیں, لیکن محبت میں دھوکا نہیں کھایا. ارے واہ, اچھا. میری محبت میرے ساتھ جو ہے وہ آج تک قائم ہے. میں نے ایک تو اپنی محبت کو کبھی ڈسٹرائے نہیں کیا, ضائع نہیں ہونے دیا, اور دوسرے یہ کہ مجھے اپنے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ تو سکتا ہے لیکن مجھے بھلا نہیں سکتا. ارے واہ 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 واہ, اتنی کریڈیبلٹی تو ہے.